تو جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کی ابتدا آسمان میں ہوئی اور جس کے اثرات سب سے پہلے زمین پر بھی پڑے۔ کپڑے پر اگر داغ و دھبا لگ جاتا ہے تو ہم اس کو لانڈری میں بھیجتے ہیں، تب وہ داغ و دھبا چھوٹتا ہے، ہم اس کی دھلائی کرتے ہیں، تب وہ صاف ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس دل پر جو داغ و دھبا آتا ہے اس کا دھلنا صاف کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ہاں کوئی عمل داغ و دھبے کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ اور یہ بیماری کی اصل جو ہے وہ کبر ہے، غرور ہے۔ اگر غرور اور تکبر، جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ کبر اور یہ چیز ہماری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ لگائے گا میں اسے پھاڑ کر کے رکھ دوں گا، تو یہ کبر جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جاہل کے اندر ہو یا عالم کے اندر ہو یا پروفیسر کے اندر ہو، یہ کبر اس کی ذات کو خود مٹانے کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی جلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات مختصر بتا دیجئے کہ جو ہماری زندگی کے لیے جو ہے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہو، صالح ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہار آج کل اور میں ہوں عمران علی۔ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت ہیں علمی دنیا کی، اور آج ہم اسلامی تعلیم کے تعلق سے یا علم کے تعلق سے کچھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بات چیت کرنے کے لیے ہیں حضرت مولانا خالد غازی پوری ندوی صاحب۔ سر، آپ کا استقبال ہے بہار آج کل میں۔ پہلا سوال سر کہ آج معاشرے میں ایک بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ زیادہ تر لوگ تناؤ میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، غصے میں ہیں، حسد میں ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس سے معاشرے کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ عام جو نوجوان ہے وہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ کیا پیغام دیں گے آپ کہ لوگوں سے ان کا ٹینشن دور ہو، وہ حسد نہ کریں یا پھر خوش رہیں؟ کیا پیغام ہوگا آپ کا اس تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مجھے بےحد مسرت ہے کہ آپ نے میری اس آمد کے موقع پر آپ نے یہ سوال پیش کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے سے مراد اسلامی معاشرہ آپ کے پیش نظر ہے، یعنی ہم مسلمانوں کا معاشرہ، مسلم سماج، اور جن برائیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ حقائق ہیں، یعنی ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ خالص مادی ذہنیت کا بننا ہے، یعنی دنیا ہی میں ہم کو سب کچھ مل جائے، لہذا جب یہ طبیعت بنتی ہے اور جب یہ احساسات فروغ پاتے ہیں اور جب انسان کے دل میں یہ خیالات ابھرتے ہیں، تو جب وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حسد ایک ایسا گناہ ہے جس کی ابتدا آسمان میں ہوئی اور جس کے اثرات سب سے پہلے زمین پر بھی پڑے، اور آج بھی اس کے آتش کدے کے اندر نہ جانے کتنے احساسات، خیالات، تصورات، جذبات بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ احساس بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو اس کی وجہ سمجھ جائیں تب علاج ہو۔ جب سبب معلوم ہو جاتا ہے تو علاج صحیح ہوتا ہے۔ اس کا سبب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ مادیت ہے، دنیا کی زندگی میں سب کچھ مل جائے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی تب و تاب تنک تاب اور اس سلسلے میں تمام تر رعنائیاں اور جمال آفرینیوں کا طالب ہوتا ہے تو ہم اس کو پورا دے دیتے ہیں، اس کے عمل کا عوض دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ دنیا طلبی جو آج بڑھتی جا رہی ہے اور پیش نظر اپنے آپ کو بڑھانا، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، اپنے ارد گرد تمام تر سہولتیں فراہم کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا، یہ سبب ہے جس کی بنیاد پر یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. لہذا غاصبانہ عمل بھی ہو رہا ہے، بہنوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، پڑوسیوں کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے کدورت و تکدر دلوں کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں اس کی وجہ سے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ اس کا ازالہ کیسے ہو، تو بھائی اس کے ازالے کے لیے ضروری ہے کہ یہ داغ و دھبہ ہے، اس کے لیے لانڈری چاہیے. کپڑے پر اگر داغ و دھبہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کو لانڈری میں بھیجتے ہیں، تب وہ داغ و دھبہ چھوٹتا ہے، ہم اس کی دھلائی کرتے ہیں، تب وہ صاف ہوتا ہے. ایسے ہی اس دل پر جو داغ و دھبہ آتا ہے اس کا دھلنا صاف کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ عز و جل کے ہاں کوئی عمل داغ و دھبے کے ساتھ قابل قبول نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر ہم توجہ دیں اور اپنے اس داغ و دھبے کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخروئی و سرفرازی. دیکھا جاتا ہے یہ کہ جو دانشور طبقہ ہے، علم والا طبقہ ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں مفاد سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، مفاد دکھتا ہے اس میں، یا پھر وہ غصے میں بھی ہوتا ہے. بہت علم ہے، بہت صلاحیت ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن اچانک سے جب اس کو غصہ آتا ہے تو کہتا ہے دیکھ لوں گا، یہ کر دوں گا، تم کو ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. وہ اپنے آپ کو ضبط نہیں کر پاتا ہے. تو کیا علاج ہے اس کا، اس روحانی بیماری کا؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے اور یہ بیماری کی اصل جو ہے وہ کبر ہے، غرور ہے. جی. اگر غرور اور تکبر جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ کبر اور یہ چیز ہماری چادر ہے، جو اس پر ہاتھ لگائے گا میں اسے پھاڑ کر کے رکھ دوں گا. تو یہ کبر جب پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جاہل کے اندر ہو یا عالم کے اندر ہو یا پروفیسر کے اندر ہو، یہ کبر اس کی ذات کو خود مٹانے کے لیے کافی ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ہر حال میں ٹینشن سے، ڈپریشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. غصے سے. اور جب ٹینشن بڑھتا ہے اور غصہ بڑھتا ہے اور غصے کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہے یا اس میں عاجز و بے بس ہوتا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آج یہ دو بیماریاں پورے ورلڈ کے اندر جس کے لیے انسانیت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ٹینشن اور ڈپریشن ہے. ٹینشن وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آگے کا مرحلہ ہمارے سامنے تاریک ہوتا ہے، وہاں ٹینشن پیدا ہوتا ہے. اور جب تاریکی آتی ہے تو انسان کو کچھ سجھائی نہیں پڑتا تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ہی. اسلام میں اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں کبھی ٹینشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جس کی بنیاد غصہ ہے، غضب. اسی لیے ایک صحابی جلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی بات مختصر بتا دیجئے کہ جو ہماری زندگی کے لیے جو ہے سب سے زیادہ نافع اور مفید ہو، صالح ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا. ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی مختصر بات فرما دیجئے جس پر میں عمل کروں اور میری زندگی جو ہے بن جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیم، استقامت اختیار کرو، استقامت اختیار کرو. تو ہر فرد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اعتبار سے ان کو. تو آج
یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایک ہی بات سارے معاشرے کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ معاشرے کے افراد جب اہل اللہ کے پاس، اہل علم کے پاس، اہل فضل کے پاس، اہل دل کے پاس جب پہنچیں گے اور وہ ان کا داغ و دھبا جب نظر آئے گا تو ایسی صورت میں کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے اور فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ ایک مٹکا پجاری تھا، وہ بڑا پہنچا ہوا تھا۔ وہ آیا حضرت مرزا مجہر جانزانہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی شہرت سن کر کے آیا اور آ کر کے بیٹھا ان کی مجلس میں، اور تھوڑی دیر کے بعد جانے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ آئے اور جا رہے ہیں؟ کہا میں آیا تھا، آپ کی بڑی شہرت سن کر کے آیا تھا، لیکن میں جب آپ کی طرف متوجہ ہوا تو آپ کا دل مجھے سیاہ نظر آیا، اس لیے میں کیا کروں، میں جا رہا۔ کہا اچھا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ کہا ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے ملا ہے، اور میں نے جب میرا دل یہ چاہا کہ میں یہ چیز کروں تو اس کے خلاف میں نے کیا ہے، یعنی نفس کے خلاف کرنے سے مجھے یہ مقام حاصل ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے اسلام لانے کو دل چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا جو گرو تھا وہ کہتا تھا تمہارے اندر سے اسلام کی بو آتی ہے، لیکن میں نے آج تک نفس کے خلاف ہی عمل کیا ہے، لہذا میں آج اسلام قبول کروں۔ جب اسلام قبول کیا تو کہا اب متوجہ ہو میرے دل کی طرف؟ کہا اب تو آپ کا دل بڑا روشن نظر آ رہا ہے، آپ کا دل بڑا روشن نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانزانہ نے کہا کہ وہ جو تاریک دل جو نظر آ رہا تھا وہ تمہارا دل تھا، وہ ہمارا دل نہیں تھا۔ میرے دل کے شیشے دل کے آئینے میں تم اپنا دل دیکھ رہے تھے، اب تم نے اسلام قبول کیا تو وہ کور اتر گیا، اب تمہارا دل روشن جو نظر آ رہا ہے۔ تو دل صاف ہوگا تو جہاں صاف ہوگا، زباں صاف ہوگی، نظر صاف ہوگی، عقل صاف ہوگی، اور جب یہ صفائی وسعت کے ساتھ آگے بڑھے گی تو معاشرہ صاف ہوگا۔ اسی کی ضرورت ہے، اسی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ سر ان سے بات کرنے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہم آپ کے واسطے سے تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ان حالات میں اپنی زندگی پر توجہ دیجیے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، آخرت کو سنوارنے کی فکر کیجیے، اپنے اور اپنے اہل و اولاد کی بھی فکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔